پاکستان کو کئی طرح کے تحفے ملے۔ کچھ تحفے تو ایسے تھے کہ جس کے اوپر لوگوں نے دہائی دی کہ ان کی باتوں پر دھیان مت رکھیں، ان کو مت سنیں اور ان کا ساتھ مت دیں، لیکن نہ جانے پاکستانی عوام کی مت کہاں ماری گئی تھی کہ انہوں نے اس کے بالکل الٹ کیا۔ لیٹ 70s میں جب لوگ کہہ رہے تھے کہ جنرل ضیاء اس کے اسلام کے بارے میں دعووں پر اور اس کی باتوں پر یقین مت کیجیے، یہ 90 دن کا کہہ رہا ہے، یہ اگلے 9 سال کیا 90 سال تک حکومت میں رہے گا اگر اس کو اتنی لمبی زندگی ملتی ہے، تو یہ آپ کے لیے کوئی بہتری کا کام نہیں کرے گا اور آپ کو نہ تو اسلام کے بارے میں کوئی سیدھا رستہ دکھائے گا اور نہ ہی آپ کے لیے کوئی اور ایسا قدم اٹھائے گا۔ لیکن لوگ تھے کہ ان پر فریفتہ تھے، کیونکہ پروپیگنڈا ایسا تھا۔ پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے کہ آپ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات، یہ تھے 70s کے پروپیگنڈے کے ذرائع۔ ان کے اوپر آپ لوگوں کے ذہن اس حد تک پلوٹ کر دیں، اس حد تک خراب کر دیں کہ وہ دن کو رات اور رات کو دن سمجھنے لگے۔ پھر نواز شریف صاحب جب منظر عام پر آئے اور محمد خان جنیجو جو پاکستان کے غیر جماعتی انتخاب میں وزیر اعظم بنے اور لوگوں نے ان کی سچائی اور ان کے اصول پرستی کو سراہا، نواز شریف نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور گز بھر کی زبان کے ساتھ جو کچھ کہا، لوگ یہ کہتے رہے کہ اس کی بات پر یقین مت رکھیے، یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرنے والا، یہ ایک مورا ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان کے لوگ اس پر فدائی ہوتے گئے، کیونکہ پروپیگنڈا ایسا تھا۔ فائنینشل ٹائم اخبار، جس نے 4 دن پہلے عمران خان کی ایک منی لانڈرنگ تو نہیں کہیں گے، لیکن یعنی ایک غیر اخلاقی اور غیر آئینی طریقے سے جو خیرات کے لیے رقم اکٹھی کی اور جس بھونڈے طریقے سے اس کو UAE منتقل کیا برطانیہ سے، اور پھر وہاں سے اسی دن پاکستان میں PTI کے اکاؤنٹس میں منتقل کیا، اور پھر یہ 2010-11 کا ہی زمانہ تھا جب جنرل پاشا عمران خان کی گڈی کو ہوا دے رہے تھے اور اس کو ڈھیل دے رہے تھے، ڈھیل دے دے بھیا، یہ وہ صورتحال تھی۔ تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان آپ کا کوئی مسیح نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نئی مشکلات پیدا کرے گا۔ پھر 2018 میں عمران خان صاحب کو جس طرح اقتدار میں لائے، وہ کہانی سب جانتے ہیں، اور جس طرح سے وہ اقتدار سے نکلے اور جو جھوٹا بیانیہ انہوں نے بنایا۔ لیکن لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے یعنی عمران خان کے جھانسے میں مت آئیں، یہ آپ کو اسلامی تڑکا لگا کے یعنی اسلامک ٹچ دے کے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ تو سب سے پہلے یعنی ان کے کئی بہانے ہیں، اور یہ ہمیں گہری کھائی میں دھکا دینے سے باز نہیں آئیں گے، بلکہ بہت حد تک تو یہ آلریڈی دھکا دے چکے ہیں۔ ان کی یعنی ان کے چند ایک بہانے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ میرے 25 سال سیاست میں میں نے جد و جہد کی، تو یہ نہیں بتائیں گے کہ جب ان کی پارٹی بن رہی تھی تو اس وقت جنرل حمید گل ان کے ساتھ کیا وعدے کر رہے تھے یا ان کو کیسی ترغیب اور تعلیم دے رہے تھے۔ پھر یہ اس پر سے کبھی پردہ نہیں اٹھائیں گے کہ ان کی پارٹی کو فائنینشیل ٹائم بھلے پردے اٹھاتی رہے، یہ خود نہیں کہیں گے کہ مجھے فلاں فلاں نے فنڈنگ دی اور میں ایسے غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر کے امپائر کی انگلی کا اشارہ سمجھ کے اور پھر ایک غیر فطری APS اسکول کا پشاور میں حادثہ اس کے نتیجے میں دھرنے کو ختم کر کے میں کس طرح سے لوگوں کے لیے ایک اعلیٰ کار کے طور پر استعمال ہوا، اس کا یہ کبھی ذکر نہیں کریں گے۔ صرف آپ کو بتائیں گے 25 سال، تو ہمیں یہ بھی عمران خان صاحب کہہ سکتے ہیں میں تو 70 سال سے اس پاکستان میں ہوں۔ بھائی آپ 70 سال سے ہیں، آپ کی اتنی زندگی، اللہ آپ کو اور زندگی دے، تو اس میں کوئی آپ کا کمال تو نہیں ہے؟ یا آپ یہ کہیں کہ پاکستان میں 25 سال سے سیاست میں ہوں، تو اس میں بھی آپ کا کوئی کمال نہیں۔
کیونکہ جو آپ کو لانے والے تھے انہوں نے آپ کے پودے کو کی جو ہے وہ آبیاری کی، آپ کو پالا پوسا جوان کیا، آپ کے لیے پاپڑ بیلے، تو پھر وہ آپ کو اقتدار میں لے ہیں۔ اب یہ اس کے بعد اگلا بہانہ کرتے ہیں موریلٹی اور ایتھکس کا۔ تو آپ کی موریلٹی اور ایتھکس تو وہیں ختم ہوگی جب آپ نے پے در پے اپنے پینترے بدلے، آپ کسی ایک چیز پر قائم نہیں رہے ہیں۔ جن کے ساتھ آپ نے پارٹی بنائی، جو آپ کے ساتھ چلے، جنہوں نے آپ سے کہا کہ آپ یہ کمپرومائزز نہ کریں، یہ آپ کے بنیادی نظریے کے خلاف ہے، آپ نے انہی کو دھکا دے کے، الزام لگا کے، ان کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ کر کے آپ نے یہ سارے کھلواڑ کیے، اور جن کو آپ نے چور ڈاکو کہا انہی کے ساتھ آپ جا کے مل گئے، تو آپ کی ایتھکس اور آپ کی موریلٹی یعنی اخلاقیات کا تو جنازہ اٹھ ہی گیا۔ پھر بقایا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی بات پر ذکر نہ کریں، اگر دوسری طرف مڑ جائیں تو وہاں پر بھی آپ کی موریلٹی اور ایتھکس تو ایسے قابل تقلید نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی فالو نہیں کر سکتا۔ تو آپ موریلٹی اور ایتھکس کا ذکر نہ ہی کیا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے نواز شریف کو ڈیموکریسی، جمہوریت، عوام کی خدمت، یہ ساری باتیں اس کو زیب نہیں دیتی ہیں، تو موریلٹی اور ایتھکس آپ کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ ہر گناہ گار انسان اس سے توبہ کرتا ہے کہ میرے سے جو غلطی ہو اللہ مجھے معاف کرے، تو آپ بھی توبہ طائب کیجیے اور اس کی زیادہ پرچار مت کریں۔ لیکن بہرحال یہ ان کی ایک بہانہ ہے کہ میں تو مورل ویلیوز کے لیے کھڑا ہوں۔ تو جو فائنینشیل ٹائم نے چھاپے ہیں کہ خیرات کے پیسے آپ پولیٹیکل گین کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو موریلٹی تو ادھر ہی اس کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ کی بہت ساری سٹوری ہیں جو گوگی اور گوگے اور نہ جانے کون کون سے لوگوں کے۔ ہاں، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ لوگوں کو آپ جس طریقے سے پکارتے ہیں اوئے آئی جی، اوئے فلانے، تو یہاں سے بھی آپ کی موریلٹی جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب، میں کبھی ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو کہتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی میں اگر نواز شریف کو ابھی وہاں پر بٹھا دیا جائے، یعنی وزیر اعظم کے طور پر، یا زرداری کو بٹھا دیا جائے، تو وہ ملک 10 سال کے اندر اندر جو ہے وہ بینکرپٹ ہو جائیں گے اور وہاں پر ہر طرح کی خرابی پائی جائے گی۔ تو یہ اپنے بارے میں نہیں کہتے ہیں کہ اگر عمران خان ویسٹرن ڈیموکریسی میں ہو تو یہ کبھی پوری زندگی جو ہے وہ اقتدار میں نہیں آ سکتا ہے۔ جس طریقے کے اس نے پینترے بدلے ہیں اور جس طرح کی من گھڑت کہانیاں گھڑی ہیں، یہ تو کسی صورت پارلیمنٹ کا ممبر بھی نہیں بن سکتا۔ لیکن اپنے بارے میں یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ کہتے ہیں میں ویسٹرنز کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو آپ جانتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ کیا آیا آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کھڑی کر کے اور اس طرح کے جھوٹے بیانیے کر کے اور اس طرح کی امپائر کی انگلی اور دھرنے اور پھر یہ اس طرح کی گفتگویں کر کے، کیا آیا آپ وہاں کسی پارٹی کے ممبر بن سکتے تھے؟ پارٹی کے ممبر نہیں بن سکتے تو پارلیمنٹ کے کدھر بنتے؟ اور پارلیمنٹ کے بنتے تو پھر آپ وہاں کے وزارت عظمیٰ کے، کیونکہ جیسے وہ ابھی برطانوی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے اور اس کے پارٹی کے لوگوں نے لائی ہے، تو آپ تو اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد تو ہے ہی غلط۔ آپ نے کون کون سے پینترے بدلے؟ آپ نے آئین کو رون دیا، قانون کو رون دیا، ہر چیز کو آپ اپنی ذات پر قربان کر دیا۔ تو ویسٹرن ڈیموکریسی میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تحریک عدم اعتماد آئی ہو تو اس کا ڈپٹی اسپیکر اٹھا کے باہر مارے اور ایک وزیر کھڑا ہو گیا کہ یہ ملک کے غدار لوگ ہیں۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ رہی پاکستانی جمہوریت، تو پاکستانی جمہوریت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس کے جو بینیفیشریز ہیں وہ کہتے ہیں پاکستانی جمہوریت خراب ہے۔ آپ کے جنرل ضیاء، آپ کے پرویز مشرف، ان کے حواری جو سارے آئین کے خلاف کا، آئین کی پاسداری، آئین کا دفاع کرنا یہ بنیادی حلف کی ریکوائرمنٹ ہے، تو انہوں نے اپنے آئین کو رون دیا۔ تو یہ کون سے وفادار ہیں؟ کیا انہیں محب وطن بھی کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ بینیفیشریز تھے، تو یہ کہتے تھے یہ تو ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں ہے۔ وہ جنرل اسلم بیگ صاحب جو ضیاء کے 11 حادثے کے بعد چیف بنے، وہ بھی یہی فرماتے تھے۔ پھر جب اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی تو ان کو جو ہے لو گئی، پنجابی میں کہتے ہیں لو لگ جانا، کہ تو اے کام کر تین لو لگ جائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے کہ تجھے اندازہ ہو جائے گا، تجھے ایک اور بھی کہتے ہیں تین چاننا ہو جائے گا۔
تو پھر اسلم بیگ کو چاننا ہو گیا کہ پولیٹیکل پارٹی چلانا، ووٹ مانگنا اور یہ سیاست میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو جو بینیفیشریز تھے ڈیموکریسی کے، پاکستانی جمہوریت کے، وہی اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ عوام تو اس کو گالیاں نہیں دیتے ہیں، کیونکہ عوام تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہے یہ انڈیا میں ڈیلیور کر سکتی ہے، اگر یہ دوسری اور کئی اقوام میں ڈیلیور کر سکتی ہے، تو پاکستان میں بھی یہ نظام ڈیلیور کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں نظام پر جو قابض ہیں وہ سارے کے سارے، اب کیا کہیں، مار خور کا بروزن لفظ ہے، اس کو استعمال آپ خود ہی کر لیجیے، وہ اس طرح کے ہیں۔ تو یعنی ویسٹرن ڈیموکریسی میں عمران خان صاحب کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ ان کا ایک اور بہانہ ہے کہ میں اسٹرانگ آرمی اور پولیس چاہتا تھا۔ آپ کون سے اسٹرانگ چاہتے تھے؟ جب تک آپ کی حمایت رہی آپ نے تو کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کہا نیوٹرل، تو نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ تو آپ کون سے اسٹرانگ کی بات کرتے ہیں؟ پولیس جس میں پنجاب کے آپ نے پتہ نہیں 72 آئی جی بدلے، اور یہی صورتحال آپ کی کے پی کے میں بھی رہی، جس کو آپ اپنا ایک آئیکن کے طور پر دورانی صاحب کو لائے تھے، یہ پنجاب میں ریفارمز کریں گے، وہی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے انہوں نے کہا عمران خان صاحب مجھے معاف کرو، مجھے بے عزت مت کرو، وہ تو آپ سے چلے گئے۔ تو آپ کون سے اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں؟ 5 سال تک آپ تویز گنڈے پر جو ہے وہ ایک آئی ایس آئی کے چیف کو رکھ کے بیٹھے رہے۔ یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ تو یہ آپ کی کوئی ڈیزائر نہیں ہے کہ اسٹرانگ ہو۔ آپ کہتے ہیں میں خود اسٹرانگ ہوں کیونکہ یو آر اے نارسسسٹ، آپ کی اپنی خواہش ہے کہ میں اسٹرانگ ہوں، بقایا سب جو ہے نا وہ جائیں پہاڑ میں۔ یہ آپ کی سوچ ہے، آپ غلط فرماتے ہیں۔ آپ کے نارسسسٹ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کوئی دوسرے تو مجھے ریڈ ہی نہیں کر رہا، کسی کو تو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ کیا بلا ہے۔ پھر اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں رول آف لا نہیں ہے۔ تو آپ نے کون سے آئین پر اور قانون پر عمل کیا؟ رول آف لا تو شروع ہوتا ہے کہ اگر میں موجود ہوں اور مجھے اشارے پر یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے ریڈ سگنل کراس نہیں کرنا، تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تو یہ رول آف لا ہے، اور اگر میں ہی اس کو وائلیٹ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں تو رول آف لا میری حد تک تو ختم ہو گیا، بقایا بھلے کو فالو کرے یا نہ کرے۔ تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ رول آف لا نہیں ہے؟ آپ نے کون سے لا کو فالو کیا؟ آپ نے جب دھرنا دیا تو آپ نے رول آف لا کو فالو کیا، جب امپائر کی انگلی کا ذکر کیا تو رول آف لا تھا، جب آپ نے 2 نمبر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری رکھا جو کہ 65,000 اس کے حلقے سے جعلی ووٹ ہوئے، تو وہ آپ کا ڈپٹی اسپیکر تھا۔ چیف الیکشن کمشنر جس کو آپ نے خود لگایا، سکندر سلطان راجہ، آپ اسی کے خلاف جو ہے نا وہ بولنا شروع ہو گئے۔ آپ اپوزیشن کو تو کہتے تھے یہ نیب کا چیئرمین انہوں نے لگایا، تو اب ان کو اس سے تکلیف کیا ہے؟ تو آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ رول آف لا تو ادھر ختم ہو جاتا ہے نا کہ جب کوئی آپ کی من مرضی کے تحت کام نہ کر رہا ہو تو رول آف لا نہیں ہے۔ جب آپ کی مرضی اور ماتحتی چل رہی ہو، جی بہت اچھا رول آف لا ہے۔ وہ جو سائی وال میں لوگ اپنی جان سے گئے، بچوں کے سامنے ان کے پیرنٹس کو گولی مار دی گئی، آپ کا سسٹم اور آپ کی حکومت کیا کر رہی تھی؟ آپ نے کون سی لیجسلیشن کر لی؟ آپ لے آتے نا آئینی ترامیم، قومی اسمبلی میں لاتے، سینٹ میں لاتے، اور پبلک کو بتاتے کہ یہ دیکھیں یہ پبلک انٹرسٹ میں آئینی ترمیم لے کر آیا ہوں، یہ اپوزیشن والے جو ہے یہ الو کے پٹھے ہیں، یہ میری بات نہیں مانتے۔ لیکن آپ سے تو کچھ نہیں لایا گیا، آپ ایکسکیوزز کے پیچھے چھپتے ہیں۔ ایکسکیوزز کے پیچھے آپ کو کوئی نہیں چھپنے دے گا۔ آپ جو ہے وہ اپنے من مرضی کے سامنے لوگ بٹھا کے انٹرویو جو ہے نا وہ کنڈکٹ کرواتے ہیں۔ ذرا کبھی آپ وہ کہتے ہیں کبھی جو ہے نا وہ آپ کسی کے شکنجے میں چڑھیں تو آپ کو لگ پتہ جائے کہ آپ کے اندر جو ہے اور آپ کی جماعت میں اور آپ کی حکومت میں کتنی خرابیاں رہی ہیں۔ تو کون سا رول آف لا آپ کہتے ہیں؟ جو آپ آئی جی روز بدلتے تھے وہ رول آف لا تھا؟ اور کتنی جو آپ کے بزدار نے وہ چینی مافیا میں جہانگیر ترین اینڈ دیگر کمپنی کو وہ سبسڈی دے دی، تو آپ نے اپنے جو ہے وہ بزدار سے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے دے دی، تم نے یہ پیسے کیوں دیے؟ آپ رول آف لا وہاں لے کر آتے نا، وہ تو آپ کی پارٹی کا نمائندہ تھا، لیکن آپ رول آف لا کے وہاں پر جو ہے وہ آپ کا رول ختم ہو گیا، وہ آپ نے رول بنا دیا کہ سب کے اوپر چڑھا دو۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے، اپر کلاس کے لیے ایک اور سسٹم ہے اور جو غریب ہیں ان کے لیے ایک اور سسٹم ہے۔ تو آپ اسی کے لیے کوئی قانون سازی کر لیتے نا۔ آپ تو اسی کے ساتھ ہو گئے جو اپر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے
VIP ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، آپ تو اسی کا حصہ بن گئے. آپ روز ہیلی کاپٹر میں بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں میں کرسی پر بیٹھ کے ان کے تماشے دیکھتا ہوں، یہ کیا کرتے ہیں. یعنی آپ تماشے دیکھنے کے لیے تھے. آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی آئینی ترمیم، کوئی قانونی ترمیم لے کر آتے، لاجیکلی موریلٹی پر لے کر آتے، ایتھکس پر لے کر آتے کہ دیکھیں جی ملک کے اندر یہ خرابی ہے، تو میں اس خرابی کو دور کرنا چاہتا ہوں اور یہ آئینی ترمیم ہے، اس میں اپوزیشن کو کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ ووٹ کیوں نہیں کرتی، ان کو آپ گندا کرتے. لیکن آپ سے یہ ہوا نہیں کیونکہ آپ بیسیکلی کمپرومائز تھے ہر جگہ پہ، کیونکہ آپ کو پتا تھا میں بھی اسی ایسے ہی فراڈ سے ہیں جس فراڈ سے نواز شریف صاحب، جس سسٹم بیٹھ گیا تھا، کمپیوٹرائز رزلٹ چل رہے تھے نا 2013 میں، تو نواز شریف صاحب جیت گئے. تو آپ بھی بالکل اسی طرح کرپٹ نظام سے آپ آگے تھے، تو آپ کیسے بولتے؟ آپ بول ہی نہیں سکتے. پھر اس کے ساتھ ایک اور ایکسکیوز دیتے ہیں کہ یہاں کارٹل بنے ہوئے ہیں اور وزیر اعظم بیچارہ اس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں. کارٹل بنانے والے بھی تو آپ ہی ہیں نا. وہ جو راولپنڈی رنگ روڈ کے آس پاس زمین خریدی گئی اور پھر اس کو یعنی کوڑیوں کے مول لے کے اربوں میں بیچا گیا، اور پھر کون کون سی فیملی کتنی کتنی ترقی کر گئی آپ کے 3.5 سالوں میں، اور کرپشن کا انڈیکس جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور دیگر نے کیا کچھ آپ کے بارے میں چھاپا، تو آپ اس پر نہیں دیکھتے ہیں کہ کارٹل تو آپ لوگ خود بناتے ہیں نا. اور پھر الزام کس کو دیتے ہیں؟ یہ اس ملک کا نظام خراب ہے. نظام نہیں خراب ہے، جو حکومت کرنے والے ہیں وہ خراب ہے، کیونکہ وہ کسی کے آگے بولنے جوگے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کی تواسط سے، انہی کی مدد سے آپ آئے ہوتے ہیں. آپ آتے نا تو آپ کہتے کہ جی یہ جو آرمی کے جتنے بھی فائنینشیل یعنی کمرشل یونٹس چل رہے ہیں یہ سب کے سب ختم کیے جاتے ہیں آرمی کے کنٹرول سے، اور ان کا حساب بھی ہوگا کہ پچھلے اتنے سالوں میں یہ پیسے کس نے کھائے ہیں اور کمائے ہیں. تو ہمیں پتہ چلتا کہ آپ کارٹل کے خلاف کام کرنے والے ہیں. آپ تو انہی کا حصہ بنے رہے. آپ سے لوگ آگے چلتے تھے اور آپ پیچھے چلتے تھے. یہ آپ کی تصویریں موجود ہیں نیٹ پر. پھر کوئی دائیں ہوتا تھا، کوئی بائیں ہوتا تھا. یعنی آپ کو رول رال کے اپنے پاس جو ہے نا وہ رکھا ہوا تھا کہ آپ ہمارے لیے کرتے جائیں. اب بھی جو آپ پریزیڈینشل سسٹم کا کہتے ہیں، یہ بیسیکلی آپ کو رول کے نا آگے لانے کی بات ہے کہ ایک بندہ ہو بس صدر بن جائے وہ، اور اس کو ہم کنٹرول کریں، بقایا سب جائیں بھاڑ میں. منصوبہ تو یہی ہے نا. تو کون سے پرائم منسٹر کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں؟ پرائم منسٹر کے اندر اس کی ذات میں خرابیاں ہیں، بدنیتی ہے، بددیانتی ہے، کہ لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش نہیں آنا، لوگوں کے لیے کام نہیں کرنا. آپ نے 4.25 سال میں کیا کام کیا؟ آپ کو لوگوں کے لیے صرف ایک ہی کر دیتے نا کہ ہم صرف قانون پر اور آئین پر عمل کریں گے، تو آپ لوگوں کی زندگیاں بدلا دیتے. لوگ دفتروں میں ٹائم پر پہنچتے، لوگ ٹریفک کے قوانین پر عمل کرتے، لوگ ٹیکس جمع کراتے، لوگ دیگر جو آئینی معاملات ہیں، جو سرکاری اختیارات ہیں لوگوں کے پاس، جو سیکرٹ فنڈز ہیں، آپ یہ ختم کرتے سارا کچھ. تو ہم کہتے ہیں آپ تو رول آف لا کے لیے آ رہے ہیں اور کارٹل کے بھی خلاف ہیں، اور وزیر اعظم ہاتھ بھی کھولنا چاہتے ہیں. ہاتھ اگر پبلک فیور میں کھولتے تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ یہ اپوزیشن جو ہے کیوں نہیں گورنمنٹ کا ساتھ دیتی. لیکن جناب آپ کے اندر فطور ہے، آپ کہتے ہیں میری ذات سٹرانگ ہو، بقایا سب جو ہے نا وہ میرے نیچے ہوں. آپ کی زوجہ محترمہ وہ گفتگو کرتی ہوئی نہیں پائی گئی کہ ان کو غدار کا لقب دے دو، ان کو ایسے دے دو، ان کو ویسے دے دو. آپ کیا ڈینائی کر سکتے ہیں اس کو کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا؟ تو جناب چیریٹی بگنس فرام ہوم. تو آئین پر عملداری بھی آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے نا. آپ خود عمل کرتے، آپ کے گھر والے عمل کرتے، پھر ہوتا. آپ کی جو سسٹر ہیں ان کی وہ سلائی مشین ایسی چلتی ہے کہ نہ جانے اس سے کتنے جو ہے وہ اپارٹمنٹ کہاں کہاں خریدے جاتے ہیں. یہاں لوگ پاکستان میں ڈوک کھبا میں نہیں خرید سکتے، کسی دیہات میں نہیں خرید سکتے، انہوں نے پتہ نہیں کیسے خرید لی. پھر اس کے ساتھ ساتھ رول آف لا. آپ کہتے ہیں الیکشن ہو جائیں تو ملک میں آپ کی کون سی پارٹی آرگنائزڈ ہے یا آپ کے ساتھ کمیٹڈ اور ایکسلنٹ ایتھکس اور مورل ویلیوز پر اترتے ہوئے آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں؟ فواد چودھری آپ کے ساتھ ہے، شیخ رشید آپ کے ساتھ، اعظم سواتی ہے، اور کون ہے آپ کا؟ شاہ محمود قریشی ہے، اور کون ہے؟ شیری مزاری ہے. کون سے ایسے ہیں جن کو آپ کہیں یہ تو بہت زیادہ جو ہے تمام ویلیوز ان کے ہاں تو بہت زبردست ہیں؟ بزدار کو کھڑا کر لیں، یہ تو بہت زبردست ہے نا.
اس پر آ جائیں. پھر آپ کے وہ جو جماعت اسلامی سے صدر بن گئے ڈاکٹر عارف الوی صاحب, جن کو اتنا نہیں پتا کہ انہوں نے ریفرنس بھیجا یا نہیں بھیجا, کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, اگلے دن انٹرویو میں کہتے ہیں ہاں وہ میں نے سائن کر دیا. کون سی مارل ویلیوز آپ کرتے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں چینج آف کانسٹیٹیوشن اینڈ سسٹم. اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو بدلانے کے چکر میں ہوں گے, اور جیسے کہ آپ کے بہت سارے لوگ یہ روز گھر بھر کی زبان ان کی یعنی زبان درازی ایسی, ان کو یہ اندازہ نہیں کہ آئین جو ہے وہ بنانے کے لیے جو تمام سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, ملک کے تمام جو لوگ ہیں, ان سب کا اس میں عمل اور ان کی رائے ضروری ہوتی ہے. ایک دفعہ آئین سے باہر نکلیں, مڑ کے کوئی آئین پر اتفاق کر گیا تو مجھے بتائیے گا, ہمیں بتائیے گا کہ یہ آئین پر بقایا لوگ اتفاق کر گئے. ایسی ایسی گجی مار اب ماریں گے کہ لگ پتہ جائے گا سب کو. ذرا آئین سے ہٹنے کی کوشش تو کیجیے. امریکہ میں لوگ اپنا مذہب کے بارے میں تبدیلیاں پسند کر لیتے ہیں, لیکن اپنے آئین اور قانون کے بارے میں, یہ جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا کہ وہ اپنے آئین میں تبدیلی کے لیے بہت ریزسٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس میں تبدیلی نہیں ہوگی, مذہب میں تبدیل کر دو, سوشل کلاس میں تبدیل کر لو, سچائی جھوٹ کی ڈیفینیشن میں تبدیلی کر لو, لیکن جو آئین میں لکھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. اسی لیے تو وہ سپر پاور چل رہے ہیں. اگر آپ ان کے نقشہ قدم کو دیکھیں, بقایا بھی دنیا میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں, وہ اپنی بنیادی چیزوں میں اور آئین میں کسی طرح کی تبدیلی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. آپ کے تو جناب اسمبلی کے اسپیکرز نے نئی نئی تشریح نکالی. ابھی ان ججز کا معاملہ دیکھیں, سپریم جوڈیشل کونسل میں ڈنڈی ماری, 2 ججز نے ان کے خلاف جو ہے وہ کہا کہ جو کچھ یہ ان کی پریس نوٹ آیا ہے اس کے اندر جھوٹ ہے. تو انہوں نے آپ کو جو ہے وہ وہاں پر کھڑا کر دیا. نہیں, پہلی دفعہ پارٹی صدر جو ہے اس کا ووٹ کاؤنٹ یعنی اس کی بات پر ووٹ دیا جائے گا, دوسری دفعہ کہتے ہیں نہیں پارلیمانی پارٹی کا ہوگا. تو آپ کو صادق اور امین دینے والے وہ ثاقب نثار صاحب, ان کے بچے کی شادی پر ساروں نے دیکھ لیا کہ وہ ڈیم کے پیسے کدھر گئے اور انہوں نے کیا کیا. تو آپ خود کارٹل کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں. عمران خان صاحب آپ کے بہانے ہیں ایک, اور دوسرا نواز شریف کی طرح اگر کسی نے آپ کا ساتھ دیا تو پاکستان گہری کھائی میں اس وقت جو گرا ہوا اس سے مزید گہری میں گرے گا, کیونکہ آپ نے اپنے 4.25 سال کے اقتدار کے ٹائم میں پاکستان کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا. آپ نے 54 ارب ڈالر جو ہے وہ آپ نے ریسیو کیے, 35-36 ارب ڈالر آپ نے قرضے میں واپس کیے, بقایا آپ سب کھا پی کے, اور پاکستان کا قرضہ آگے بڑھتا چلا جائے. آپ نے تو کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا, تو وہ آپ نے نہیں کیے, بقایا آپ نے سب کچھ کر لیا. تو اپنے یہ بہانے اپنے پاس رکھیے, اور اگر کوئی انٹرویو دینا ہو تو کوئی آزاد لوگوں کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو دیجیے. آپ کو بتائیں گے یہ جو آپ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ تو مجھے سب کچھ دے چکا تھا, تو پھر وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جو کچھ آپ نے 4.25 سال میں کیا ہے اس میں اسلامی تڑکا آپ نے کتنا لگایا ہے, اور آپ نے لوگوں سے جھوٹ کتنا بولا. دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ مزید کتنے پینترے بدلتے ہیں. میں فالح ملک, آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں, گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.